اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایہا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ سب سے پہلے تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں آمد ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ اذان محترم و مکرم سامعین، پروردگار عالم نے ہر چیز پر کسی چیز کو فوقیت دی ہے، کسی چیز کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کو بھی باقی تمام مہینوں پر فوقیت عنایت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے اس ماہ کے ہر دن باقی دنوں کی بنسبت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اس کی ہر ساعات، ہر لمحات باقی مہینوں کے لمحات اور ساعات سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حدیث مبارکہ جو کہ آپ نے خطبہ شعبانیہ میں شعبان کے آخری ایام میں ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو خطبہ دیا، اس میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب اذان محترم یہاں پر یا ایھا الناس کہاں؟ قرآن کریم کی طرف ہم رجوع کریں تو قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف انداز میں لوگوں سے خطاب فرمایا ہے۔ بعض اوقات یا ایھا الذین آمنوا کہاں ہے، بعض اوقات متقی کے لیے خطاب کیا ہے، اور بعض اوقات یا ایھا الناس کہہ کے پروردگار عالم نے خطاب فرمایا ہے۔ یہ یا ایھا الناس کہہ کے خطاب کرنا بتا رہا ہے کہ اس میں تمام انسانیت کے لیے، کسی مسلک کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ، کسی جماعت کے ساتھ، کسی گروہ کے ساتھ مختص نہیں، بلکہ تمام انسانیت کے لیے جو بھی روئے زمین پر موجود ہیں، بستے ہیں، ان سب کے لیے خطاب ہو رہا ہے۔ اسی طرح رسول گرامی بھی خطبہ شعبانیہ میں خطاب فرما رہے ہیں یا ایھا الناس کہہ کے، تو اس کا مطلب ہمیں واضح ہو گیا کہ یہ ماہ مبارک رمضان کسی خاص گروہ کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ ماہ مبارک رمضان کسی خاص مسلک کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ ماہ مبارک رمضان مسلمانوں کے ساتھ مختص نہیں ہے، یہ ماہ مبارک رمضان مؤمنین کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ خود رسول نے فرمایا ہے ایھا الناس، اے لوگو۔ ایھا الناس کہاں ہے؟ اس میں تمام انسانیت اس میں شامل ہوتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی برکتیں، ماہ مبارک رمضان کی رحمتیں، ماہ مبارک رمضان کی مغفرتیں تمام انسانوں کے لیے ہیں، اور خود رسول نے فرمایا یہ مہینہ تمہاری طرف تین چیزیں لے کر آیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ بالبرکہ، اس ماہ نے تمہارے لیے برکت لے کے آیا ہے۔ دوسری چیز مغفرت ہے، تیسری چیز رحمت ہے۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح انسان کو نشو و نما پانے کے لیے، انسان زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح یہ تین چیزیں انسان دنیا میں بھی کامیاب ہونے کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے یہ تین چیز اہم ضرورت ہے۔ دنیا میں اگر دیکھیں تو لوگ اسی کے تگ و دو میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے رزق میں برکت عنایت ہو، عمر میں برکت عنایت ہو، باقی تمام چیزوں میں برکت ہو، اور رحمت بھی ہر انسان چاہتا ہے، مغفرت بھی ہر انسان چاہتا ہے۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت بھی لے کر آیا ہے، مغفرت بھی لے کر آیا ہے، اور ساتھ رحمت بھی لے کر آیا ہے۔ اس ماہ میں مغفرتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس ماہ میں رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اس ماہ میں برکتوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اب انسان کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس طرح ان سے استفادہ کر سکتا ہے۔
اب یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ مغفرتیں ہر انسان کے لیے نہیں ہیں، اس انسان کے لیے ہیں جس کے اندر قابلیت ہو، جس کے اندر برکتیں نازل ہونے کی کیپیسٹی موجود ہو، جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو کہ اللہ کی برکتیں، رحمتیں اور مغفرتوں کا بارش نازل ہو۔ اگر کسی زمین میں، اگر کسی زرخیز زمین میں اگر بارش نازل ہو جائے تو اس زرخیز زمین کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اس میں سرسبز جو شادابی ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے ثمر آور زمین ہوتا ہے۔ لیکن یہی بارش اگر کسی بنجر اور سنگلاخ چٹانوں میں آ پڑے تو اس صورت میں یہ کوئی فائدہ مند نہیں۔ کیوں؟ بارش میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی زمین میں ہے، زمین میں قابلیت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو رحمت آئی تھی اس میں قابلیت ہے کہ وہ چیزوں کو اگا لے، وہ سرسبز و شادابی کرے، لیکن زمین میں قابلیت نہیں ہے۔ اسی طرح اس ماہ میں برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس ماہ میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اس ماہ میں مغفرتوں کی بارش نازل ہو رہی ہے، تو یہ اس انسان کے لیے فائدہ مند ہے جس کا قلب آمادہ ہو، جس کا دل آمادہ ہو، جو خدا کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تیار ہو، جو دل قابلیت رکھتا ہو کہ اس میں مغفرت اور رحمت اور برکت کی بارش اس میں اثر کرے۔